ہم نے جس دور میں اپنے ماں باپ سے دین سیکھا تو اس وقت اتنے فرقے بھی نہیں تھے، نہ بات بات پہ شرک کے فتوے لگتے تھے، اور نہ ہی لوگ دین کو کاروبار بنائے ہوئے تھے۔ اس وقت کوئی کھڑا ہو کے نعت بھی پڑھتا تھا تو اس کی آنکھیں بند ہوتی تھیں اور تصور مدینے کی گلیوں کا طواف کر رہا ہوتا تھا، اور اگر کوئی پیر طریقت تھا تو اس کا مقصد مخلوق کو اللہ تک پہنچانا تھا، لوگوں کا دل اپنی جانب موڑ کے مائل کر کے اپنی جیب گرم کرنا مقصد نہیں تھا۔ اس وقت عالم دین لوگوں کی عقیدتوں کو سمیٹ کر کے گھیر کر کے اپنی عقیدت کے دائرے میں ڈال کر کے ان سے سطحی مفاد حاصل کرنے کا دھندا نہیں کرتے تھے۔ اس وقت عالم دین بندے کو گناہ سے نکال کر کے اللہ کی دہلیز پہ سجدہ ریز کرنے کا کام کرتے تھے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ فرقہ پرستوں نے اسلام کو توڑ کے رکھ دیا، اور جو لوگ بیچارے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں ان پر شرک کے اور بدعت کے فتوے لگا کر کے ان کو اسلام سے بدزن کرنے کی کوشش کی، اور نعت خانیاں ایک بہت بڑا کاروبار بن گیا، اور پیری مریدی ایک بہت بڑا دھندا بن گیا۔ تو اس دور کے اندر اپنی اولاد کو سنبھالنا، وہ طرح طرح کے سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے، تو پھر ان کو دین پر مطمئن رکھنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی تو ان کے لیے قدرے آسان تھا، لیکن ہمارے لیے اپنی اولاد کو سنبھالنا اور دین کی راہ پہ ڈالنا قدرے مشکل ہے۔ لیکن ہمارے والدین نے جو آسان کام کیا تھا اس کے لیے بھی بڑی محنت کی تھی، اور ہم اپنی اولاد کے لیے کیا اتنی محنت کر رہے ہیں جتنی محنت ہمارے والدین نے ہمارے اوپر کی تھی۔ تو اگر ہم نہیں کر رہے تو پھر ہماری اگلی اولادیں یا ان کی اگلی نسلیں پھر کن ہاتھوں میں ہوں گی؟ تو اس لیے ہمیں خاص طور پہ سوچنا چاہیے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم وطن چھوڑ کے یہاں آتے ہیں اس لیے کہ ہماری اولادوں کا مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ ہم خود پردیس کاٹ لیتے ہیں، تنہائیاں کاٹ لیتے ہیں، اذیتوں سے گزر جاتے ہیں، لیکن اولاد راہ مستقیم سے بھٹک جاتی ہے۔ تو ہم نے ان کی دنیا کی زندگی کی تو سنوار دی، لیکن جو حقیقی ابدی اور سرمدی زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے تو وہ برباد ہوگی۔ تو ہم نے اپنی اولاد کا بھلا نہیں کیا ہے، اپنی اولاد کا نقصان کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کی حفاظت کریں، اور اولادوں کی حفاظت کیا ہے؟ ان کے اخلاق اچھے ہوں، ان کا کردار خوبصورت ہو، ان کے دین کی حفاظت ہو، اور وہ ایک صالح سچے اور کھرے مسلمان کے صورت اپنی زندگی گزارنے کی مشق کریں، اور اس کا عملی نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی چیز حب نبیکم، اپنی اولاد کو نبی کریم علیہ السلام کا پیار سکھاؤ۔ دوسری چیز وحب اہل بیتہ، اور حضور کے اہل بیت کا پیار سکھاؤ۔ اور تیسری چیز وتلاوت القرآن، انہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں آپ اگر بچپن سے ہی اپنی اولاد کے اندر داخل کر چکے تو پھر آپ کامیاب ہوئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم اس وقت متوجہ ہوتے ہیں اولاد کی تربیت کے لیے جب وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں میں ہماری صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہو تو پھر خیر و برکت کے قافلے ہمارے گھروں میں اتریں گے۔ قرآن ہماری زندگی کو بدلنے والی کتاب ہے۔ جب ہمارا ربط اس کتاب سے ہو جائے گا، پختہ تعلق اس کتاب سے قائم ہو جائے گا، تو پھر زمانے کی تیز آندھیاں بھی ہمارے پائے استقلال میں لغزش نہیں لا سکتی ہیں، نہ ہمارے عقائد میں خرابی آ سکتی ہے، نہ ہمارے عمل میں کمزوری آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں معمول
کے طور پہ قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو اس کا خوگر بنانا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہر گھر میں صبح کو قرآن کھلتا تھا، اور آج وہ دور ہم سے چھوٹتا چلا جا رہا ہے۔ صبح کے وقت موبائل تو کھلتے ہیں لیکن قرآن نہیں کھلتا، جس کا نتیجہ کیا، آج بے برکتیوں کے ڈیرے ہیں۔ کثرت مال کے باوجود بھی ہم بے برکتی کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید کا چراغاں نہیں ہے۔